السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے سفر کے آداب سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر کے آداب۔ سفر کے لیے ایسے وقت روانہ ہونا چاہیے کہ کم سے کم وقت خرچ ہو اور نمازوں کے اوقات کا بھی لحاظ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سفر پر جاتے یا کسی کو روانہ فرماتے تو عام طور پر جمعرات کے دن مناسب خیال فرماتے۔ پھر یہ کہ سفر کو تنہا مت کیجیے، کوشش کیجیے کہ کبھی بھی سفر تنہا مت کیجیے۔ ممکن ہو تو کم از کم 3 آدمی ساتھ لے لیجیے، اس سے راستے میں سامان وغیرہ کی حفاظت اور دوسری ضروریات میں بھی سہولت رہتی ہے اور آدمی بہت سے خطرات سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم لوگوں کو تنہا سفر کرنے کی وہ خرابیاں معلوم ہو جائیں جو میں جانتا ہوں تو کوئی سوار کبھی رات میں تنہا سفر نہ کرے۔ اسے بخاری نے روایت فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص دور دراز کا سفر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسافر سے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ مسافر بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلا آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکیلا سوار شیطان سے اور 2 سوار شیطان ہیں، البتہ 3 سوار ہیں۔ پھر یہ کہ عورت کو ہمیشہ کسی محرم کے ساتھ سفر کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر ایک آدھے دن کا معمولی سفر ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن احتیاط یہی ہے کہ عورت کبھی اکیلے سفر نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ 3 دن یا اس سے زیادہ کا سفر تنہا کرے۔ وہ اتنا بڑا سفر اسی وقت کر سکتی ہے جب اس کے ساتھ اس کے والد ہوں، بھائی ہوں یا شوہر ہو یا اس کا اپنا لڑکا ہو یا پھر کوئی اور محرم ہو۔ اسے بخاری نے روایت فرمایا ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ عورت کو 1 دن یا 1 رات کی مسافرت پر بھی تنہا نہیں جانا چاہیے۔ سفر کو نکلتے وقت سفر کا اہتمام ضرور کر لیجئے اور سفر کو روانہ ہوتے وقت جب سواری پر بیٹھ جائیں اور سواری حرکت میں آئیں تو یہ دعا پڑھیے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، اللهم انا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوِ عنا بعده، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكابر المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد والحور بعد القور ودعوة المظلوم۔ اسے مسلم، ابو داؤد اور ترمذی نے روایت فرمایا ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، پاک و برتر ہے وہ اللہ جس نے اس کو ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہ تھے، یقیناً ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ، ہم تجھ سے اپنے اس سفر میں نیکی اور تقوی کی توفیق چاہتے ہیں اور ایسے کاموں کی توفیق جو تیری خوشنودی کے ہوں۔ اللہ، ہم پر یہ سفر آسان فرما دے اور اس کا فاصلہ ہمارے لیے مختصر کر دے۔ اللہ، تو ہی اس سفر میں رفیق ہے اور تو ہی گھر والوں میں خلیفہ اور نگران ہے۔ یا اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں سفر کی مشقتوں سے، ناگوار منظر سے اور اپنے مال سے، اپنے متعلقین اور اپنے اولاد میں بری واپسی سے، اور اچھائی کے بعد برائی اور مظلوم کی بد دعا سے۔ مزید یہ کہ راستے میں دوسروں کی سہولت اور آرام کا بھی خیال رکھیے۔ راستے کے ساتھی کا بھی یہ حق ہے کہ قرآن میں ہے کہ وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ، اور پہلو کے ساتھی کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
پہلو کے ساتھی سے مراد ہے کہ ہر ایسا آدمی جس سے کہیں بھی کسی بھی وقت آپ کا ساتھ ہو جائے۔ سفر کے دوران کی مختصر رفاقت کا بھی یہ حق ہے کہ آپ اپنے رفیق سفر کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کریں اور کوشش کریں کہ آپ کے کسی قول و عمل سے اس کو کوئی جسمانی یا ذہنی اذیت نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے۔ جو شخص دوسرے کی خدمت کرنے میں لوگوں سے سبقت لے جائے، اس سے نیکی میں آگے بڑھنے والا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو صرف وہ جو اللہ کی راہ میں شہادت پائے۔ سفر کے لیے روانہ ہوتے وقت اور واپس آنے پر 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کریے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی عمل تھا۔ جب آپ گاڑی، بس یا جہاز بلندی چڑھیں یا اڑے تو یہ دعا پڑھیے: اللہم لک الشرف علی کل شرف ولک الحمد علی کل حال۔ اللہ، تجھے ہر بزرگی اور بلندی پر بڑائی حاصل ہے، حمد و ثنا ہر حال میں تیرا ہی حق ہے۔ رات کو کہیں قیام کرنا پڑے تو محفوظ مقام پر قیام کیجیے، جہاں چور ڈاکو سے بھی آپ کی جان و مال کو محفوظ ہو اور موذی جانوروں کا بھی کوئی کھٹکا یا خطرہ نہ ہو۔ سفر کی ضرورت پوری ہونے پر گھر واپس آنے میں جلدی کیجیے، بلا ضرورت گھومنے پھرنے سے پرہیز کیجیے۔ پھر یہ کہ سفر سے واپسی پر یکایک بغیر اطلاع رات کو گھر نہ آئیے، پہلے سے اطلاع دیجیے، ورنہ مسجد میں 2 گانا نفل ادا کر کے گھر والوں کو موقع دیجیے کہ وہ اچھی طرح سے آپ کے استقبال کے لیے تیار ہو سکیں۔ سفر میں اگر جانور ساتھ ہوں تو ان کے آرام و آسائش کا بھی خیال رکھیے، اور اگر کوئی سواری ہو تو اس کی ضروریات اور حفاظت کا بھی اہتمام کیجیے۔ جاڑے کے موسم میں ضروری بستر وغیرہ ساتھ رکھیے اور میزبان کو بیجا پریشانی میں مبتلا نہ کیجیے۔ سفر میں پانی کا برتن اور جائے نماز ساتھ رکھیے تاکہ استنجا، وضو اور نماز اور پانی پینے کی تکلیف نہ ہو۔ چند آدمی سفر کر رہے ہوں تو ایک کو اپنا امیر مقرر فرما لیجیے، البتہ ہر شخص اپنا ٹکٹ، ضرورت بھر رقم اور دوسرے ضروری سامان اپنے قبضے میں رکھے۔ جب سفر میں کہیں رات ہو جائے تو یہ دعا پڑھیے: یا ارض ربی و ربک اللہ، اعوذ باللہ من شرکی و شر ما خلق فیکی و شر ما یدب علیکی، و اعوذ باللہ من اسد و اسودا و من الحی والعقرب و من شر ساکنی البلد و من ولد و ما ولد۔ اے زمین، میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں تیرے شر سے اور ان مخلوقات کے شر سے جو تجھ میں اللہ نے پیدا کی ہیں، اور ان مخلوقات کے شر سے جو تجھ پر چلتی ہیں، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیر سے، روح سیاہ اژدہے سے، اور سانپ اور بچھو سے، اور اس شہر کے باشندوں سے اور ہر مولود کے شر سے۔ اسے ابو داؤد نے روایت فرمایا ہے۔ اور جب سفر سے گھر کو واپس آئیں تو اس دعا کا اہتمام کیجیے: اوبا لربنا توبا لا یغادر علینا حوبا۔ پلٹنا ہے اپنے رب ہی کی طرف، پلٹنا ہے اور اپنے رب ہی کے حضور توبہ ہے، ایسی توبہ جو ہم پر کوئی گناہ کا کوئی اثر باقی نہ رہنے دے۔ جب کسی کو سفر پر رخصت کریں تو کچھ دور اس کے ساتھ جائیں، رخصت کرتے وقت اس سے بھی دعا کی درخواست کیجیے اور اس کو یہ دعا دیتے ہوئے رخصت فرمائیے: استودع اللہ دینک و امانتک و خواتم عملک۔ میں تمہارے دین، امانت اور خاتمہ عمل کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ جب کوئی سفر سے واپس آئے تو اس کا استقبال کیجیے اور اظہار محبت کے ساتھ الفاظ کہتے ہوئے ضرورت اور موقع کا لحاظ کیجیے اور مصافحہ کیجیے یا معانقہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو پڑھ کر، اس کو سن کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کو نہ صرف خود سنیے بلکہ اس کو آگے بھی پہنچائیے، ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔